بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المطلب جب عبداللہ کے فدیہ سے فارغ ہوئے تو شادی کی فکر ہوئی۔ جناب عبداللہ کی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے قریش کا ہر گھرانہ ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا، مگر خدائے پاک جناب عبداللہ کی دلہن منتخب فرما چکا تھا، جو سارے مکہ میں اپنے حسن اور شرافت میں ایک ہی ایک تھیں، اس لیے کہ ان ماں باپ کے ذریعے دنیا میں ایک ایسی مقدس ہستی آنے والی تھی جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ سارا عالم پیدا فرمایا ہے۔ عبد المطلب نے ابھی تک کہیں جناب عبداللہ کا رشتہ منظور نہیں کیا تھا۔ اسی زمانے میں انہیں یمن کا سفر پیش آیا۔ عبد المطلب یمن میں جس آدمی کے یہاں ٹھہرے وہ یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا۔ ایک دن وہ عبد المطلب سے کہنے لگا، اے ابن ہاشم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بدن کا کچھ حصہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب کو بہت تعجب ہوا، مگر انہوں نے اجازت دے دی۔ اب اس یہودی نے ان کا بدن ٹٹولنا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے جب اس کی نظر ناک پر پڑی تو اس نے جلدی سے دونوں نتنے دیکھے اور پکار اٹھا، مبارک ہو تمہیں ابن ہاشم، ایک طرف سے نبوت کا پتہ چلتا ہے اور دوسری طرف سے سلطنت اور بادشاہت کا۔ پھر اس نے کہا، آپ بنی زہرہ کے خاندان میں شادی بیاہ کا رشتہ پیدا کیجئے، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتہ کرنے میں نبوت کے آثار ملتے ہیں۔ عبد المطلب مکے واپس آ گئے۔ اس وقت مکہ کا ہر گھرانہ جناب عبداللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عبد المطلب نے کسی کا رشتہ منظور کرنے سے پہلے یہ تحقیق کی کہ کیا بنی زہرہ کے خاندان میں کوئی نیک سیرت اور نیک صورت لڑکی ہے، اور پھر جیسے انہیں جناب آمنہ بنت وہب کے متعلق معلوم ہوا، انہوں نے فوراً وہب کے گھر بیٹے کا رشتہ بھیجا۔ قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے، جن کا نام آمنہ تھا اور اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھے، ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیغام دیا، اور خود وہیب حضرت آمنہ کے چچا کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا، ان سے عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ جناب آمنہ کے ماں باپ خود جناب عبداللہ کو ہر طرح پسند کرتے تھے، اس لیے فوراً ہی رشتہ منظور ہو گیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انہی کے بطن سے ہیں، جو رشتہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی۔ اس کے بعد خاندان بنی زہرہ کی بیٹی ہاشمی سردار سے بیاہ کر آ گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستہ میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا اور تورات و انجیل وغیرہ سے بخوبی واقف تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور یہ کہا، میں تجھ کو 100 اونٹ نظر کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے جواب میں جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے، اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو میں ظاہر میں لا سکوں۔ جس ناجائز کام کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے؟ کریم النفس آدمی تو اپنی آبرو اور دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے تو واپسی میں پھر اسی عورت پر گزر ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ، تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے اس عرصہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کیا اور اس کے بعد 3 روز وہاں قیام کیا۔ اس یہودی عورت نے سن کر یہ کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، تمہارے چہرے میں نوری نبوت کو دیکھ کر یہ چاہا تھا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اس نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو ودیعت رکھا۔ شادی کے بعد جلد ہی جناب آمنہ امید سے ہو گئیں۔ اس زمانے میں گھر سے ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا تھا۔
اس کے ساتھ جناب عبداللہ کا جانا بھی طے ہوا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنی نئی نویلی دلہن سے رخصت ہو کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ شام پہنچ کر قافلے نے لین دین کیا اور اس سے نمٹ کر واپس مکے کو روانہ ہوا، مگر خدا کو یہ منظور نہیں تھا کہ عبد المطلب اپنے بیٹے کو دوبارہ دیکھیں اور جناب عبداللہ اپنی نئی نویلی دلہن سے پھر مل سکیں۔ جب یہ قافلہ یثرب یعنی مدینہ پہنچا تو اچانک عبداللہ بیمار ہو گئے۔ قافلہ مکہ واپس لوٹ آیا۔ عبد المطلب نے دریافت کیا کہ عبداللہ کہاں رہ گئے؟ قافلہ والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے اپنی نانہال بنی نجار میں مدینہ ٹھہر گئے۔ عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے فرزند حارث کو مدینہ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا۔ 1 ماہ بیمار رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ ہی میں نابغہ کے مکان میں مدفون ہوئے۔ حارث نے واپس ہو کر عبد المطلب اور اعزاء و اقارب کو اس حادثہ کی اطلاع دی، جس سے سب کو سخت صدمہ اور ملال ہوا، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطن مادر میں تھے۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو عبد المطلب کے ساتھ مکے کے ہر گھرانہ نے جناب عبداللہ کا ماتم کیا، مگر جس خدا نے یہ غم دیا تھا وہی اب عبد المطلب کے گھرانے کو اتنی بڑی نعمت دینے والا تھا، جس کی خوشی دنیا کے ہر غم پر بھاری ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جناب آمنہ کے یہاں پیدائش کے دن قریب آتے گئے۔